ہر شہر کا الگ مزاج ہوتا ہے، چاہے وہ آپ بیجنگ شہر کو لے لیں یا بامبے کو لے لیں یا کلکتہ کو لے لیں یا ماسکو کو لے لیں یا لندن کو لے لیں یا پیرس کو لے لیں۔ پیرس میں ویسے کوئی مزاج نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ جب اکثر ہمارے یہاں پولیٹیکل دعوت ہوتے ہیں ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے۔ پیرس ایک گندا شہر ہے، بہت زیادہ صاف نہیں ہے، بہت زیادہ ماڈرن نہیں ہے، بہت ٹریڈیشنل ہے۔ ایک سڑک ہے جس کا نام سب نے سنا ہوگا، اس کا نام ہے شانس الیزے، جس کو شانز الیزے بولا جاتا ہے۔ اس پہ فوڈ اسٹریٹ ہے، اور فوڈ اسٹریٹ اس طرح کے ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں، آگے فٹ پاتھ ہیں، انہوں نے کرسیاں ٹیبل رکھی ہوئی ہیں، بلینک پوسٹ لگے ہوئے ہیں بڑے آرٹسٹک سے، چھوٹے موٹے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں شام کو، اور وہاں سے جو ان کا پتہ نہیں گیٹ ہے، کیا نام ہے اس کا، پیرس گیٹ یا کیا نام ہے، وہ ایک جگہ ہے آرچ بنی ہوئی ہے، فرینچ آرچ ہے، جو بھی نام ہے، وہ نظر آتی ہے۔ بہت خوبصورت سڑک ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت مزے کی فیلنگ ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے، لیکن اوور آل پیرس کوئی بہت زبردست شہر نہیں ہے۔ ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کئی لوگوں سے میں نے پوچھا بھی ہے کہ انگلینڈ میں تو کیونکہ پاکستانی بہت ہے نا، تو آپ کو مانچسٹر کا نام بھی پتہ ہے، آپ کو برمنگھم کا نام بھی پتہ ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ نیو کاسل کا نام بھی پتہ ہو، لیکن یورپ کے جو ملک مشہور ہیں، خاص طور پہ نیدرلینڈس، آپ کو ایک شہر کا نام پتہ ہوگا، ایمسٹرڈیم۔ فرانس کے ایک شہر کا نام پتہ ہوگا، پیرس۔ جرمنی کے ایک شہر کا نام پتہ ہوگا، برلن۔ بہت زیادہ ہوا تو ہیمبرگ یا ہیڈلبرگ یا کوئی اس طرح کا نام آپ کو پتہ ہوگا۔ باقی یورپین ملکوں کے جو کیپٹل ہے، آسٹریا کا کیپٹل ہے ویانا۔ ویانا کے علاوہ آپ کو مجھے بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ پاکستان کے جو شہر ہیں، کراچی بھی مشہور ہے دنیا میں، لاہور بھی مشہور ہے، پشاور بھی مشہور ہے، اسلام آباد بھی مشہور ہے، اور کوئٹہ میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو وہ بھی مشہور ہو جاتا ہے، اور دیگر چھوٹے موٹے شہر بھی۔ تو مزاج شہروں کا وہاں کے لوگوں سے ہوتا ہے، شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کے تحت لوگ فیسٹیوٹی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مناتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، جو بھی رسم و رواج ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ جب کراچی والوں کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کراچی والے، اور جب لاہور والوں کی بات ہوتی ہے تو لاہوری۔ اچھا، لاہوری خود بھی اپنے آپ کو لاہوری بولتے ہیں، اور لاہور والے نہیں بولتے۔ لاہور میں لاہور والے کوئی چیز نہیں ہوتی، لاہوری ہوتے ہیں سارے۔ بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، انہوں نے کہا دیکھیں لاہوری ہونے کے لیے لاہور میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، جو لوگ لاہوری ہوتے ہیں وہ چاہے کہیں بھی پیدا ہوئے وہ آ کے لاہور میں بس جاتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ لاہوری ایکچولی ایک مزاج کا نام ہے۔ وہ مزاج کیا ہے؟ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہ ایک دفعہ رات کو کوئی 12:30 بجے، پہلے آندھی آئی بہت زوردار وہاں پہ، کیونکہ آندھی آتی ہے اس کے بعد بارش ہوتی ہے نارملی، اور بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں ٹیرس میں کھڑا ہوا تھا، میری بیوی بھی آ گئی، اس نے بھی دیکھا، انہوں نے بڑی تیز بارش ہو گئی۔ اچانک برابر والا وہاں گیٹ کھلا، وہ اپنے جو رہتے ہیں صاحب، وہ اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی نکال کے اور زھن کر کے گئے، ہمارے سامنے والے انہوں نے گیٹ کھولا، گاڑی نکالی، بیگم بچے سب بیٹھے ہوئے، اور زھن کر کے وہ بھی چلے گئے۔ ہم نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو باہر جانا چاہیے، اور ہم گاڑی نکال کے ہم بھی باہر چلے گئے، اور ہم نے جا کے ایچ بلاک سے کافی پی، تھوڑی دیر ڈرائیو کی بارش کے اندر، بڑا مزہ آیا، اور ہم گھر آ گئے۔ کراچی میں ایسے نہیں ہوتا، بارش ہوتی ہے اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ گھر میں رک جاتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں تو آپ کسی اور گھر میں رک جاتے ہیں، ورنہ کوشش کرتے ہیں جلد سے جلد گھر پہنچیں، کیونکہ اب وہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک ہم نے کراچی میں رین واٹر سیوریج سسٹم کو نہ ڈیزائن کیا، نہ مینیج کیا، نہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بارش ہوگی تو دیکھ لیں گے، بارش ہوتی ہے مصیبت ہو جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، ہوڈنگ گر جاتی ہے، بجلی کے تار گر جاتے ہیں، لوگ کرنٹ لگنے سے بیچارے لوگ بچے مر جاتے ہیں، جو کہ نہایت افسوسناک ہے۔ لیکن ایک مزاج سمجھانے کے لیے مثال دی تھی کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ کراچی میں موسم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو موسم پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، دوسرے موسم کا کوئی ذکر نہیں کرتا، تیسرے موسم کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ موسم کا ذکر صرف ڈاکٹری کلینک میں آتا ہے جو محلے میں ہوتی ہے، جو محلے میں ڈاکٹر صاحب کی کلینک ہوتی ہے، جہاں کھانستے ہوئے یا گلا خراب کی شکایت ہے، بخار کی شکایت میں جاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے منہ سے جملہ ہر ایک کو سننے کو اکثر ملتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ وہاں آپ کو بدلتے اچھا موسم بھی کوئی چیز ہے، اچھا موسم ہوتا ہے، اچھا موسم میں کچھ ہوتا ہوگا، ایک اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل یہ، میری بات اگر غلط ہے تو اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ بھائی جان چوک ایک جگہ ہے عائشہ منزل پہ، ادھر 2 ٹھیلے کھڑے ہوتے ہیں، ایک پہ گولا ڈنڈا بک رہا ہوتا ہے، اس سے 3 فٹ کے فاصلے پہ ایک اور ٹھیلا کھڑا ہے،
جس میں چکن کارن سوپ بک رہا ہوتا ہے. جنوری اور دسمبر کی سردی میں گولا گنڈا بھی بک رہا ہوتا ہے اور چکن کارن سوپ بھی بک رہا ہوتا ہے. اور مئی اور جون، اپریل اور مئی اور جون کی گرمی میں گولا گنڈا بھی بک رہا ہوتا ہے اور چکن کارن سوپ بھی بک رہا ہوتا ہے. تو عملی طور پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ موسم بھی کوئی چیز ہے، یا موسم کے اکارڈنگلی جو ہے وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے. اللہ نے کیونکہ موسم کے حساب سے پھل اور سبزیاں اگائی ہیں جو ہمیں پسند ہیں، تو وہ موسم کے حساب سے ہی کھانے چاہیے. میرے والد نے جب ہم شاید 5ویں کلاس میں تھے تو ایک دفعہ ہم کہیں سے آ رہے تھے گاڑی میں، تو ایک گرمیاں تھیں تو گنے کا رس کا ایک اسٹال جو ہوتا ہے، مشین لگی ہوتی ہے اور گنے اس میں ہو رہا تھا. ہم نے کہا یہ پینا ہے ہمیں. تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا یہ تو سردیوں کی فصل ہے گنا. ہم نے کہا ہے اچھا. ہم نے ربی خریف کچھ پڑھا تو تھا لیکن اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا تو سردیوں کی چیز ہے، جو چیز سردیوں میں ہے اسے سردیوں میں کھانا چاہیے. یہ لوگ غلط کرتے ہیں، گنے کا رس گرمی میں پیتے ہیں. سبھی پیتے ہیں. خیر ابھی تک میں دیکھتا ہوں، میں اس وقت سے لے کے میں نے آج تک کبھی گرمیوں میں گنے کا رس نہیں پیا، ہمیشہ سردیوں میں پیا. سردیوں میں اتنا ریفریشنگ ہوتا ہے اور جتنا مزہ آتا ہے پینے میں. ظاہر ہے آم آپ فریزر میں رکھ لیں، آم کو جمع کر لیں اپنے فریزر میں اور سردیوں میں نکال کے کھائیں. آپ دیکھیں آپ کو بالکل مزہ نہیں آئے گا آپ کھانے کا. آپ کو لگے گا پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں، آڑو کھا رہے ہیں. تو وہ جو موسم کے حساب سے لوگ موسم کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے اکارڈنگلی خوراک کا استعمال کرنا. جب شہر اربنائز ہو جاتے ہیں، لوگ کنسٹرکشن بہت ہو جاتی ہے، آبادی بڑھ جاتی ہے، گاڑیاں نئی نئی آ جاتی ہیں، تو لوگ موسم کو پینڈو چیز سمجھنے لگتے ہیں. ان کو لگتا ہے موسم پہ بات کرنا کوئی آبسلیٹی، کوئی مطلب لو ٹاپک ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس پہ کرنی چاہیے. یا بیوقوف لوگ موسم کے بارے میں بات کرتے ہیں. حالانکہ لندن میں جب کوئی کسی کو فون کرتا ہے یا ملتا ہے، سب سے پہلے موسم کی بات ہوتی ہے، پھر کوئی اسپورٹس ایونٹ ہوتا ہے اس پہ بات ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں اور پھر ملنے کی وجہ بتاتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ لندن میں جو ہو رہا ہم اس کو فالو کریں. مجھے اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ موسم پہ بات نہیں کرتے، نہیں کریں، لیکن موسم سے لڑ تو نہیں سکتے آپ. دیکھیں 3 چیزیں ہیں جن سے آپ لڑنے کی کوشش کریں گے. 3 فیکٹ ہیں اس سیارے پہ جن کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے، جن سے لڑنے کی کوشش کریں گے آپ، تو آپ منہ کے بل زمین پہ گریں گے یا لیٹ جائیں گے. پہلی چیز ہے فزکس. فزکس کے جو اصول ہیں، فزکس کی جو ایگزسٹنس ہے، فزکس کا جو اس سیارے پہ موجودگی ہے، وہ سب سے بڑی فارم فزکس کی ہے گریویٹیشنل فورس، یعنی کشش ثقل. زمین اپنی طرف کھینچتی ہے. آپ دوسری منزل سے بغیر پیراشوٹ کے، بغیر کسی سپورٹ کے دوسری منزل سے کودیں گے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، آپ مر جائیں گے. تو فزکس سے تو آپ لڑ نہیں سکتے، کیمسٹری سے آپ نہیں لڑ سکتے. آپ کوئی سا بھی کیمیکل زیادہ کھا لیں گے، وہ کیمیکل آپ کو اسپتال پہنچا دے گا یا جان لے لے گا آپ کی. تیسری چیز ہے بایولوجی. آپ بایولوجی سے بھی نہیں لڑ سکتے. تو آپ کی جو باڈی کی بایولوجی ہے وہ ایک بایولوجیکل کلاک کے تحت چلتی ہے، اور یہ پودے اور موسم، کلائمیٹ بھی بایولوجیکل کلاک کے تحت چلتا ہے. جو پودا جس مہینے میں پھول دے گا اور جس مہینے میں پھل دے گا، وہ اگلے سال بھی اسی مہینے میں پھول دے گا اور اسی مہینے میں پھل دے گا. یہ پورا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم سے لڑنے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چاہے آپ کا شہر جتنا بھی جدید ہو جائے، چاہے آپ جتنا بھی مہنگا موبائل استعمال کر رہے ہوں، آپ غلط چیز کھائیں گے، غلط ٹائم پہ کھائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. اب کراچی میں ہوتا کیا، اب تو فلیٹ اتنے بن گئے کہ گھر تو کم ہی رہ گئے، تو زیادہ تر لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں، اور ہر ایک کے فلیٹ میں ایک پاؤ کمرہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں بناتے ہیں، وہ چھوٹا ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں باتھ روم بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں اسٹڈی ہو. اچھا اسٹڈی بھی ہو تو چلے، کوئی بات نہیں. وہ جو میں نے اب تک دیکھا، جن گھروں میں گیا، دوستوں کے کزنس کے گھروں میں گیا، تو وہ کمرہ جو ہے وہ پرانے کھلونوں کا گودام ہے، اسٹوریج ہے. وہاں پہ دنیا کی سلائڈیں، ٹوٹے ہوئے کھلونے، پرانے گاڑیاں، اسکوٹیاں، فٹ بالیں، بڑی چھوٹی، پھلانے والے جانور جن میں ہوا بھر کے بکرا بن جاتا ہے، ہوا بھر کے بطخ بن جاتی ہے. یہ ایک عدد کباڑ کی دکان وہ بھری ہوئی ہوتی ہے. نہ اس کو خالی کرتے ہیں، نہ اس کو کچھ اور کرتے ہیں اس کا، نہ بچے کھیلتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو کھلونا، ہم نے تو کھلونے بنانے سیکھے. کھلونا ایک خاص ایونٹ میں ملتا تھا، یا عید ہو یا کسی کی شادی ہو یا آپ کا رزلٹ آیا اچھے نمبر، تو کھلونے ملنے کے چانسز تھے. ادروائز عام دنوں میں کوئی کھلونا نہیں کھیلتے تھے. یہ کھلونے کی دکان نظر آئی اور رونا شروع کر دیا، باپ نے کہا ہاں بیٹے اس کو فالو. کیونکہ یہاں تو بچوں کو آج کل جو ٹرینڈ ہے پالنے کا، وہ تو دلائی لاما پالنا ہے سب.
ہر ایک کے پاس جو بچہ ہے وہ اس کو بڑے ہو کے دلائے لاما بنانا ہے. تو جتنی ماں باپ کی اپنی فرما برداری نہیں کی اتنی آج کل اولاد کی فرما برداری ہو رہی ہے. جو بچہ ہے جتنی بدتمیزی کر رہا ہے, جو چیز مانگ رہا ہے اس کو ماں باپ دینے کے لیے تیار ہے. یہ پتہ نہیں کب سے ہوا ہے, کس نے یہ پڑھایا ہے, کون سی ویڈیو دیکھی تھی انہوں نے جس میں بتایا تھا کہ اولاد کو باپ سے زیادہ درجہ دینا ہے. ہر ایک کے گھر میں بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں پورا گھر لگا ہوا ہے. سب کے پاس نئی گاڑیاں جدید ماڈل کی آٹومیٹک, کنڈی ٹھیک نہیں ہے گھر کی, باتھ روم کا فلش ٹھیک نہیں, یار ٹائم نہیں ملتا اسی کو, ٹائم نہیں ملتا. ٹائم نہیں ملتا تو گاڑی بھی ٹھیک رکھتے ہو نا, اور گھومنے بھی جاتے ہو. پھر کھانا پکانے کا بھائی ایک ٹائم کا کھانا آرڈر ہو کے فرض ہو گیا منگانا. جو بھی فوڈ سروس ہے, میں نام نہیں لے رہا, جو بھی اس کا نام ہے, وہ اس کو آرڈر کیا, یہ منگوا لیتے ہیں وہ منگوا لیتے ہیں. بچوں کو نگٹس, پیزا اور جو بھی فرائڈ چکن کھلا کے بڑا کر رہے ہیں لوگ. یہ چیزیں روزانہ بچے کھا رہے ہیں. نہیں تو محلے میں نیچے جو فرینچ فرائز مل رہے ہوتے ہیں وہ فرینچ فرائز کھا کے. یہ بچوں کی خوراک ہے کراچی میں نہیں, مطلب تمام بڑے شہروں میں اسی طرح ہو رہا ہے. اس خوراک پہ آپ اپنے بچے بڑے کر رہے ہیں اور بڑے اچھے اسکولوں میں ان کو پڑھایا ہوا ہے اور ان کی ہر بات مان رہے ہیں. جب آپ ان کی ہر بات مان رہے ہیں اور بچہ یہ بات جان چکا ہے, بچے بیوقوف نہیں ہوتے, بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ یہ بات جان چکا ہے کہ میرے یہ جو ماں باپ ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف اور میرے نوکر ہیں, جو میں کہوں گا وہ کر دیں گے. تو ایسا بچہ جب وہ 15, 16, 20 سال کا ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک نارمل بچہ ہوگا یا وہ کچھ کرنے قابل ہوگا؟ اللہ کرے ہو, میں کوئی برا نہیں کہہ رہا, اللہ کرے نارمل ہو سکتا ہے نیو نارمل یہی ہو, ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں تو ہمیں عجیب لگ رہا ہو اور آگے چل کے یہی بچوں انتہائی پورا اعتماد بچے لیکن معلومات سے آ رہی, کسی بھی چیز پہ کچھ بھی بول سکتے ہیں. ہماری تو ضرورت, مطلب ہم تو اتنے بڑے ہو گئے تھے ہمیں اپنے ابا کے سامنے بات کرنے کی, سوائے اس کے کہ وہ کچھ پوچھے تو جواب دے دیں. ہماری تو ضرورت کبھی نہیں ہوئی. وہ تو باپ کو پتہ نہیں کیا کہ اتنا فرینک ہے, یہاں سے موڑ لو گاڑی, یہاں لے لو, میں نے یہ نہیں کھاؤں گا, مطلب یہ چل رہا ہے نارملی. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں نہ ہو, سب کے ایسا نہیں ہے, لیکن زیادہ تر میرے مشاہدے میں یہی آیا کہ بچوں کو لوگ دلائے لاما بنا کے پالتے ہیں. میں صرف فورسی کرنے سے قاصر ہوں کہ یہ کارٹون جنریشن جو اس طرح بڑی ہوئی ہے وہ جب پریکٹیکل لائف میں آئے گی تو وہ کیا کرے گی, اور وہ کتنی اریٹیٹنگ ہوگی اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے. اگر وہ کہیں باس لگ گئے یا ان کی اپنی کوئی فیکٹری ہوئی جہاں پہ خود باس ہوئے تو باقی لوگوں کا کتنا بیڑا گرا ہوگا, کتنی دماغ کی دہی کریں گے, وہ کیا کیا مسائل ہوں گے. میں امیجن ہی نہیں کر پا رہا ہوں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو ہم نے تو چلے, ہم نے ڈر کے بہت سمجھے, ماں باپ سے ڈرتے تھے, بڑوں سے ڈر لگتا تھا. اگر گلی میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور کوئی 2 بڑے آ رہے ہوتے تو ہم چپ ہو جاتے کہ گزریں گے پھر بات کریں گے. ابھی میں گیا تھا ایک ہوٹل میں چائے پینے, وہاں CIE کا ایگزام دینے کے بعد 6 یا 5 بچے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے جیب پہ جو لوگو لگا ہوا تھا اسکول کا, اس سے میں نے پہچان بھی لیا وہ کون سے اسکول کے, میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. تو میں نے کہا کہ آپ وہاں کے, انہوں نے کہا جی. اس کے بعد انگریزی بھی بول رہے تھے اور میں بیٹھا بھی تھا برابر والی ٹیبل پہ. اس کے بعد جو میں نے ان کی لینگویج سنی ہے, جس قسم کی وہ لینگویج, میں نے یونیورسٹی کے لیول پہ آ کے بھی ایسی زبان استعمال نہیں کیے. انتہائی سڑک چھاپ, انتہائی غلیظ گالیوں کے ساتھ گفتگو اور بہت نارمل طریقے سے بات کر رہے تھے. تو اگر ہم یہ تیار کر رہے ہیں جنریشن, تو آگے وہ لوگ جو ایسے نہیں ہوں گے, جو ان سے مختلف تربیت کے ساتھ بڑے ہوں گے, ان کے لیے کتنی سفرنگ ہوگی, وہ کتنا تکلیف میں ہوں گے. یہ کافی میرے لیے فکر مندی کی بات ہے.